السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ خدا کا پاک پیغمبر یہ مہینہ کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ میری مائی نے، میری اماں جان نے پوچھ لیا، سرکار پہلے ہی فاقوں پہ فاقے، پہلے ہی پیٹ پہ پتھر روزے کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں، یہ مہینہ ہے انسان کے سارے سال کی کارکردگی اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اس کے دن رات کے سارے بچھوڑے، اس کے دن رات کے سارے کرتوت کا کرم، اس کی نیکیاں، اس کی بدیاں اس مہینے میں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ میں محمد روزہ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ میرا اعمال نامہ پہنچے تو روزے کی حالت میں پہنچے۔ وہ نبی جس کو کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جس کے عثمان کو کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جس کے صدیق کو کہہ دیا ساری دنیا کا اسلام کا ساری دنیا پر احسان ہے، صدیق تیرا اسلام پر احسان ہے، جس کے عمر کو کہہ دیا اللہ اکبر ماں مرے اولاد روئے گی، اولاد میں سے کوئی مر گیا ماں باپ روئیں گے، عمر جس دل تیرا جنازہ اٹھا قیامت کی صبح تک میرا اسلام روتا رہے گا، اللہ اکبر۔ اور میرے پیارو جس کے علی کو کہہ دیا اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، جس کے عثمان کو کہہ دیا جو مرضی کر آج کے بعد اللہ تیرے سے بات پرس نہیں کرے گا، جس کے یاروں کو کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس کے نواسوں کو کہہ دیا سید شباب اہل الجنہ، جس کی دھی کو کہہ دیا جنت الفردوس کی مالک بنا دیا، جس کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا مالک بنا دیا، جس کے چاچے کو جنتی شہیدوں کا سردار بنا دیا، جس کو خود نبیوں کا سردار بنا دیا، اس کی گھر والیوں کو تمام مومنوں کی ماں بنا دیا، وہ روزے رکھ رہے ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں۔ میں چاہتا ہوں فرشتے میرا اعمال نامہ لے کے جائیں تو اللہ اکبر خدا بھی دیکھ کے کہہ دے محمد کا اعمال نامہ روزے کی حالت میں آیا ہے۔ لیکن کیا کریں میرے پیارو، میرا نبی شعبان کے روزے نہیں چھوڑتا، امت رمضان کے روزے نہیں رکھتی۔ یہ شعبان کا میرے خیال سے آج تین تاریخ ہو گئی، رہ گئے 26-27 دن رمضان المبارک کے اندر۔ آپ کو مجھے تو 4-5 دن پہلے انتظار ہے، رجب کا مہینہ چڑھا، حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان میں برکت دے، اس کے صدقے سے اللہ رمضان کا مہینہ قریب کر دے۔ محبوب تو 2 مہینے پہلے روزے مانگ رہا ہے، امت روزے کو ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہی۔ بتاؤ خیر کہاں سے آئے گی؟ پورا میر پور خاص سجا ہوا ہوگا، ٹینٹ لگے ہوئے ہوں گے، اب تو وہ بھی بھائیوں کوئی نہیں لگتے، دکانیں ڈھکی ہوئی ہوں گی، چائے والے سٹال ڈھکے ہوں گے۔ کتنی بے غیرتی کی شرم کی بات ہے، اللہ کی قسم فرشتے چھتر دکھاتے ہیں، فرشتے کھلے مار مار کے لعنت کر کے جاتے ہیں، تو یہ شرم نہیں آتی؟ رمضان کا تو جنت بھی حیا کرتی ہے، تو انسان ہو کے کیوں حیا نہیں کر رہا ہے؟ اور میرے بابو اگر کھانا ہی ہو تو بند کمرے میں بیٹھ کر کھاؤ، کھانا ہو سموسے والوں غیرت کھاؤ، اللہ کی قسم تم روزے داروں کے جن کے روزے نہیں ان کو سموسے پکوڑے ان کو پردے میں کھلاتے ہو، کیا تم نے مرنا کوئی نہیں؟ بائیکاٹ کر دو کہ اس مہینے رمضان کے مہینے میں میر پور خاص کے اندر کوئی ہوٹل نہیں کھلے گا۔ کہاں چلے گی انتظامیہ؟ کہاں چل؟ کیا تم نے مرنا نہیں؟ کیا انتظامیہ والوں تمہارے پہ موت نہیں آئے گی؟ کیوں قانون نہیں؟ شرابیوں کے لیے قانون ہے، جواریوں کے لیے قانون ہے، سودیوں کے لیے قانون ہے، کیا روزہ چھوڑنے والوں کے لیے قانون کو نہیں؟ اٹھا لو لٹ توڑ دو گوڈے پکڑ کے، جو خدا کے گھر میں تراویح پڑھنے نہیں آتا مارو اس کے منہ پر کھلے، جو رمضان کے روزے رکھتا، اور چلو اللہ کے ڈر سے نہیں پولیس والوں کے ڈر سے تو روزے رکھنے لگ جائیں گے، کہیں نہ کہیں کسی کروٹ تو آ کے اٹھ بیٹھے گا۔ لیکن کیا کروں، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، محافظ ڈاکو بن گئے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ قانون سب کے لیے، عبدالحنان کے لیے بھی روزہ، پیر کے لیے بھی روزہ، مرید کے لیے بھی روزہ۔ اور میرے بھائی نہیں ٹوٹتی، نہیں شوگر لو ہوتی، نہیں دل کی والے بند ہوتی، تو رکھے تو دے، خدا کی قسم میدا ڈسپلن پہ آ جائے گا۔ اللہ نے 1 مہینے کے روزے رکھے ایسے کہ 11 مہینے سے جو مرضی کھلایا، 1 مہینے اتنی دیر بھوکا رہ لے، پھر دیکھ بندہ تیرا جسم اللہ اکبر کیسا تجھے چست و چلاک بنائے گا۔ لیکن میں کیا کروں، دوسروں کے لیے تو فلسفے ہیں اور اپنے گھر کے اندر بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کون ہے؟ شان والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنے گھر آ گئے اور بیوی سے کہنے لگے گھر والی تھکے تو نہیں بھائی؟ علماء کرام نے جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے، ہاں گھر آ گئے، اجی سننا کیا
مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا، شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے، ولایتی تھا کوئی نہیں، مدینہ شریف میں دیسی گھی شارٹ ہو گیا، امیر کی طاقت سے بھی باہر، غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی پھر عمر مجھے کیوں سناتے ہو؟ کہ آج کے بعد گھر کے سالن میں دیسی گھی نہ ڈالیو، زیتون کا تیل ڈالیو۔ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ یہ کون ہے؟ 17 پیمد والے کپڑا پہن کے پھر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ عید کے دن نماز پڑھانے جا رہا ہے، پیر میں جتی کوئی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کے گھر کے اندر اس کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں پکا۔ یہ کون ہے؟ بغیر چھنے آٹے کی جوں کی روٹی کا ٹکڑا پتہ نہیں کتنے دن کا تھا، پانی میں بھگو کر اپنے منہ میں ڈالا، روٹی کا ایک کنارہ بوڑھے عمر کے حلق کے اندر پھنس گیا، حضرت عمر کو اتھو چڑھ گیا، آپ نے یوں کر کے گلے کو دبانا شروع کر دیا۔ اما حفصہ تیری میری اماں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اللہ اکبر، نبی کی حرم، اما جان نے عمر کا منہ دیکھا، کہنے لگی ابا اتھو مار کے انگلی مار کے نکال لے، یہ تیری حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ عمر نے رونا شروع کر دیا اور یوں کر کے اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی یہاں سے ملکے سے اندر جانے دے، نگلنے دے، اللہ کا شکر کر۔ عمر اس ٹکڑے کے قابل نہیں تھا، اللہ نے یہ بھی دے دیا، اگر نہ شکری کر گیا تو قیامت کے دن مجھے اللہ کو اس سوکھے ٹکڑے کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ یا تو ٹھڈے مار مار کے جاتے، یہ پکایا باپ کو کھلا دے، یہ پکایا میں نہیں کھاتا، اللہ اکبر، خبردار خبردار، یہ غروریاں کسی اور کو دکھانا، یہ انگلیاں کسی اور کو دکھانا، یہ آنکھ کی گھورنی کسی اور کو دکھانا، ماں باپ کے سامنے یہ چال نہ چلنا، اگر کوشش بھی ہو نفس آمادہ کرے پھر بھی نیچے منہ کر لینا، غصہ تھوک کے باہر چلے جانا، اگر ایک لفظ ماں باپ کو کہہ دیا، ماں باپ تو ماں باپ سب بیٹا اولاد سمجھ کے چھوڑ دیں گے، لیکن رب کی غیرت کو ناگوار گزر گیا، رب اکبر کی قسم نہ دنیا میں بچے گا، نہ قبر میں بچے گا، نہ حشر میں بچے گا، کروڑوں نمازوں کے سجدے لے کے آ جا میرے عزیزوں، نفلی فرضی روزے لے کے آ جا، ہر سال حج لے کے آ جا، اگر ماں کو ستا کے قبر میں جائے گا ککھ نہیں بچے گا، اگر باپ کو ستا کے جائے گا ککھ نہیں بچے گا، تجھے تیرے مکان میں، تجھے تیری بیوی کے کمرے میں، تجھے تیری دکان پر تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، واہ میرا سونا اللہ، 5 نمازوں میں، تہجد میں، اوابین میں، چاش میں، اشراق میں، صلاۃ استخارہ میں، صلاۃ التوبہ میں، صلاۃ الحاجت میں، صلاۃ السفر میں، صلاۃ السخنانہ میں، صلاۃ العاشقین کے اندر اللہ تو نے قانون بنا دیا، نماز 2 کی ہو یا 4 کی ہو، نماز 3 کی ہو یا 1 کی ہو، خبردار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب تک نماز کی حالت میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا، تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے، مجھے نمازوں کے سجدوں میں اچھے لگ رہے ہیں، بتا 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 ان ماں باپ کی خدمت سے تو کیوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے کھڑا ہے؟ کل کل سے بچنے کے لیے جی، جب جاتے تھے گھر کے اندر کتے خانی ہو رہی تھی جی، امی کو چپ کراؤں تو بہن، بہن کو چپ کراؤں تو بیوی، تو ان سے سارے مسئلوں سے عمل یہ کہ میں ماں باپ کو چھوڑا ہے، میں کہا یہ کوئی غیرت ہے؟ یہ تو نے وکالت کی، ماں کو ہرا دیا، بیوی کو جتا دیا، ٹھیک ہے علیحدہ حق لے، مکان دینا علیحدہ اس کے لیے اصول تھے، اس کا حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ماں کو ڈیگریڈ کر دے، ماں کو اگنور کر دے، اور خدا کی قسم وکیل نہ بنتا، ماں اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا، وکیل تو دلائل سے، وکیل تو دعووں سے ہرا بھی دیتے ہیں، جتا بھی دیتے ہیں، لیکن پل خدا کی قسم دوریوں کو قرابت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، امی کے درمیان اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا، ماں کے سامنے بیوی کی اچھائیاں کرتا، بیوی کے سامنے ماں کی اچھائیاں کرتا، پھر میں دیکھتا تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا، تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا، سیٹنگیں تو ساری شادی سے پہلے، منگنی کے بعد 2 سال کے عرصے کے اندر ساری کی ساری کر دی، 12 بجے ٹیلی فون کا ٹائم تھا، دیر کیوں کر دی؟ ارے گھر کے اندر بھائی تھا، مصیبت پڑی ہوئی تھی، ابا کی دوائی لینے چلا گیا تھا، سارا کچا چھٹا تو پہلے کھول کے رکھ دیا، اس لیے مخالفت ہے، اس لیے تو بڑے کہا کرتے تھے چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دو، روکو نہ، ورنہ یہ 2 سال کا گیپ پڑے گا، خدا کی قسم نسلوں کی جدائی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ النکاح من سنتی، نکاح تو ایک سنت عمل تھا، اللہ اکبر، یہ ڈھول کہاں سے آ گئے، یہ باجے کہاں سے آ گئے، میر پور خاص سے منگوائی ہیں کیا؟ خدا کی قسم وضو سے بیٹھو میں نماز پڑھنی ہے، لیکن میں نہ چاہتے ہوئے میری بیٹیاں میری غیرت والی بیٹھی ہیں، میر پور خاص سے منگوائی ہیں، ہمارے پنجابی میں کنجریاں کہتے ہیں، رنڈیاں کہتے ہیں، اللہ اکبر، الگ قسم کے کنجر آئے ہیں، اور وہ بھی ہوگا، ہم وہ بھی ہوگا، ٹنڈے لہڑ سے منگوائی ہے، کہاں ہوگا؟ فلانے کی بیٹھک کے اندر ہوگا، اور میرے بابو جس بیٹھک کے اندر شراب چلے، جس بیٹھک کے اندر میری بیٹیوں کا ناچ چلے، اس دروازے پہ اللہ اکبر امان ہاؤس، ارائی ہاؤس، ملک ہاؤس، سید ہاؤس نہ لکھ،
اس مکان کے اوپر جہنم ہاؤس لکھ دے، اللہ کی قسم اس مکان کے اوپر لعنت ہاؤس لکھ دے۔ حوا کی بیٹی جس کے پردے پر، جس کی جتی پر اللہ نے پردہ ڈالا تو اس کو نچائے گا تو تیرا گھر جنت کہاں سے بنے گا؟ اور میرے عزیزو چلو آج مجھے بتاؤ تو صحیح، میں کہاں سے چلا، دنیا گھومتا ہوں، ملکوں کے اندر سفر کر کے آیا، ابھی بھی دسمبر میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، پھر مدینہ شریف سے حاضری مکے سے ہو کے آئی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ کنجر ہے کون، یہ رنڈی ہے کون؟ عورت کو تو اللہ نے 4 روپ دیے، ماں عورت، بہن عورت، عورت بیٹی، عورت بیوی، 4 روپ ہیں۔ 5واں مولوی صاحب آپ نے کسی کتاب میں پڑھا؟ آپ نے پڑھا حضرت جی یا آپ نے پڑھا؟ جب یہ لفظ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر میرے بابو ناراض نہ ہو، ایڈوانس ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، تو اپنے بیٹے کی شادی میں کنجر نہیں نچا رہا، یا تو اپنی امی کو نچا رہا ہے، یا بہن کو نچا رہا ہے، یا بیٹی کو نچا رہا ہے، بیوی کو نچا رہا ہے۔ بھائی کی شادی میں بہن ناچے، رابعہ بصریہ گھر کے اندر کہاں سے آئے گی؟ بھائی کی شادی میں بیوی ناچے، اللہ اکبر، بھائی کی شادی میں ماں ناچے، عبد القادر جیلانی کہاں سے آئے گا؟ دروازے تو خود بند کروا دیے۔ کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس کھانے میں غریب شامل نہیں ہوتا۔ قاری رمضان صاحب چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، عبداللہ صاحب کے نانوی صاحب سارے سے چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، ناراض نہ ہونا۔ ٹیلی فون آ رہا ہے کہاں؟ عربیہ قاسم العلوم میں۔ حضرت جی السلام علیکم، وہ طالب علم ہے مدرسے میں؟ جی ہیں، وہ 4 دے کے بچ گئی تھی، کیوں؟ آج بیٹی کی شادی تھی نا حضرت جی، اچھا وہ 4 دے کے بچ گئی، وہ اٹھوا لو، وہ دروازے پہ رکشہ بھیج رہے ہیں، وہ طالب علموں کو کھلا دو اور کہنا دعا کریں۔ خدا کی قسم غیرت دکھا، ہمیں دال روٹی پہ رہنے دے، ہمیں گوشت بریانی کا لالچ نہ دے، ہمیں چاولوں کا لالچ نہ دے۔ جب تک دال روٹی میں ہمارا کردار رہا اللہ ہماری گودوں کے اندر احمد علی لاہوری دیتا رہا، جب تک دال روٹی کا مزاج رہا اللہ تعالیٰ شاہ بخاری دیتا رہا، جب دال روٹی کا مزاج رہا اللہ مفتی محمود دیتا رہا، جب دال روٹی کا مزاج رہا غلام غوث ہزاروی ملتے رہے، جب دال روٹی کا مزاج رہا تو 22 فروری کے اندر میرے عزیز و حق نواز امیر عظیمت ملتا رہا، اعظم طارق ملتا رہا، اسار قاسمی فاروقی شہید ملتا رہا، میرے عزیزو ہمیں ڈاکٹر خالد محمود سمرو ملتا رہا۔ لیکن جب میرے عزیزو گوشت کے اوپر آ گئے اللہ اکبر، نہ قرآن والے رہے، نہ نماز والے رہے، نہ ایمان والے رہے۔ اور میرے پیارو ہمیں تو اس گوشت سے بخش دو خدا کے واسطے، اللہ اکبر۔ علماء غیرت دکھائے، پیار اپنی جگہ، نرم لہجہ اپنی جگہ، مصلحت اپنی جگہ۔ اتنا تو کہہ دو بھائی جب سارا کام تمام ہو گیا اس وقت تجھے قرآن والے یاد آئے، جا اپنے پاڑے میں فقیروں کو دے دے، جا اپنے پاڑے میں بیواؤں کے گھر دے دے، جا یتیموں کو دے دے، کوئی نہیں ملتا چوک میں ڈا کے ڈال دے، کتے بلے کھا جائیں گے، چھت پر ڈال دے روٹی کا چورا کر کے پرندے کھا جائیں گے۔ یہ غیرت والے لوگ ہیں، ان کا تو بچا کچا کھانے میں شفا ہے، بچا کچا کھلانے میں شفا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، بدر ابا فوت ہو گئے، قاری صاحب بچے بھیج دو، قاری صاحب بچے بھیج دو، یہ بچے ری 4 گھنٹے سپارے پڑھ رہے ہیں، یہ کون آ گئے؟ فلانے وڈیرے آ گئے، یہ کون آ گئے؟ ناظم آ گئے، یہ کون آ گئے؟ چیئرمین آ گئے، ہٹو بچوں کو تھپڑ مارے، ہٹو پر ہٹ جاؤ جی، صحیح ہے ڈانچو، اللہ اکبر۔ اجر کے پہنائی جا رہی ہیں، منرل واٹر دیے جا رہے ہیں، یہ قرآن والے ٹکر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پیسے پر تو مغفرت کے وعدے نہیں تھے، قرآن پہ مغفرت کے وعدے تھے، عہدوں پر تو نہیں تھے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب دسترخوان لگتا ہے مولوی صاحب بچوں کو ذرا وہاں بٹھا دو، مہمان کھا جائیں پھر بچوں کو کھلائیں گے، لعنت ایسے کھانے کے اوپر، لعنت ایسے طریقے کے اوپر، خدا کی قسم تیرے مہمان کھا جائے، نبی کے مہمان دیکھتے رہے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہمیں تو وہ زہر میرے عزیزو دے دیا گیا جو اسے نگل بھی نہیں سکتے، اگل بھی نہیں سکتے، اگلیں گے تب بھی مر جائیں گے، نگلیں گے تب بھی مر جائیں گے۔ بتاؤ میرپور والوں میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ بابا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم یہاں سے چل کے وہاں جانا ہے، کس کی حد کی عزت کروں؟ میرا گریبان پکڑ منہ پہ موچڑا مار دینا۔ میں دن رات مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں، اللہ کی قسم۔ کرنالوی صاحب کیا اس وقت مدرسوں کے حالت پریشان نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ طالب علم دوسرے مدرسوں میں ریفر کر دیے کہ ہم نہیں دے سکتے۔ اگر تیرے گھر کے اندر آٹا مہنگا، تیرے گھر کے 4 افراد میں آٹا مہنگا، یا تو 295 قرآن پڑھنے والیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عزتوں کون بچائے گا؟ تو 5000 روپے دے کے جان چھڑا گیا، تو 10 روپے چندے کے دے کے جان چھڑا گیا، دین کا ٹھیکیدار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے عزیزو 10 روپے سے تو لولی پاپ نہیں آتی، قرآن تیرے میرے گھر میں کیسے آئے گا؟ لیکن میرا اللہ بڑا کریم ہے، واہ میرے مولا تو کتنا رؤوف الرحیم ہے، تو کتنا بے نیاز ہے۔ کروڑوں
والوں کے کروڑوں منہ پر مار دیتا ہے، 10 روپے والوں کے 10 روپے قبول فرما لیتا ہے۔ پنجابی اگر آتی ہو تو کچھ سنا دو، کہتے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ ہم محلات نہیں دیکھتے، ہم محلات نہیں دیکھتے، ہم کوٹیاں نہیں دیکھتے، ہم گاڑیوں کی زم زم نہیں دیکھتے، ہم بینک بیلنس نہیں دیکھتے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، میں نہیں دیکھتا کتنے بچے ہیں، میں نہیں دیکھتے کتنا مال ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میں تو دل کے کجے کو دیکھتا ہوں، اس کے اندر میری محبت بھری ہوئی ہے، کسی غیر کو لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پیسے کی باری نہیں چلتی، یہاں تو دلوں کا سودا چلتا ہے دلوں کی منڈی میں۔ آج اس منڈی میں اپنا دل فروخت کر دو، اللہ کو دے دو۔ کیا دے دو؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دے دو آج، لگا دو سودا، بن دیکھے سودا کر دو۔ جب خدا کی قسم بدلے میں جو دکھائے گا آنکھیں دیکھتی کی دیکھتی رہ جائیں گی۔ کئیوں کو تو مرنے سے پہلے دکھائے گا، کئیوں کو قبر کے اندر دکھائے گا، اور کئیوں کو قبر میں جاتے ہوئے کہہ دے گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بات نبی کی عمر کی کر رہا تھا، گھر آئے اور کہنے لگے گھر والی آج کے بعد دیسی گھی نہ پکائیو۔ اب گھر والی کہہ رہی ہے عمر جب سے دولہن بن کے تو مجھے اپنے گھر لے کے آیا، عمر اس وقت سے لے کر میں نے جب بھی تیرے لیے زیتون کا کھانا بنایا، زیتون کا تیل استعمال کیا، عمر تیرے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو گئی، عمر آپ کو مروڑیاں ہو گئی، آپ کی اتنیوں کے اندر بل آ گئے، آپ کے معدے نے زیتون ہضم نہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب پسندیدہ چیز ہے، لیکن عمر تیرا معدہ قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، نہ میں کھاؤں گی، نہ عبداللہ بن عمر کھائے گا، نہ اولاد کھائے گی، نہ پوتے دوتے کھائیں گے، نہ دھیاں کھائیں گی۔ اے عمر اتنی تو اجازت دے دے کہ تیرے لیے سالن دیسی گھی کا 1 چمچہ ڈال کے بنا دوں، باقی سارے اپا زیتون کا تیل کھائیں گے۔ فرمایا نہیں، جب تک مدینے کے ہر دسترخوان پہ نہیں آئے گا تو عمر کے حلق کے اندر بھی نہیں جائے گا۔ پہلا دل ہوا، حضرت عمر نے کھانا کھایا زیتون کے سالن کا، حضرت عمر کے پیٹ میں بل آ گئے، درد ہو گئی، جڑتے پھر رہے۔ دوسرا دن، تیسرا دن، عمر جہاں بیٹھے اتڑیاں بل رہے، پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز کانوں میں آئے۔ 4 دن 5 دن گزر گئے، جب گڑ گڑ کی آواز نے ستانا شروع کر دیا، حضرت عمر نے پیمد والا کرتا اٹھایا، اپنے پیٹ کا ماس پکڑا، 4-5 تھپڑ زور زور سے اپنے پیٹ کو مارے، کہ جتنا مرضی رو کے دکھا، رب اکبر کی قسم ہے جب تک غریب کے منہ تک دیسی گھی نہیں جائے گا، عمر کے گھر کے اندر بھی دیسی گھی کوئی نہیں آئے گا۔ لایا سا خدا پاک کی قسم، جا کھڑا ہو جاتا تھا، شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ آج دنیا اس عمر کا عدل مانگ رہی ہے، آج دنیا اس صدیق کی صداقت مانگ رہی ہے، آج میرے عزیزو اسلام عثمان کی حیا مانگ رہی ہے، آج معاویہ کی سیاست مانگ رہی ہے، آج علی کی شہادت مانگ رہی ہے، آج کربلا والوں کی علی کی شجاعت مانگ رہی ہے، آج کربلا والوں کی شہادت مانگ رہی ہے، آج سارے صحابہ کا جذبہ ایمانی مانگ رہی ہے۔ پھر میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں جو میں کہتا ہوں کر تو صحیح، خدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، ربی غلامان صحابہ بن کے دکھا دے، فرشتوں کو میں زمین پر اتار کے دکھا دوں گا۔ اگر میرے عزیزو یہ بات آپ کے میرے سمجھ میں آ رہی ہے تو آج کر لیں سودا اللہ سے، کرے اللہ سے سودا۔ کون کون تیار ہے اپنی جوانیاں دینے کے لیے؟ ہاتھ کھڑے رکھنا۔ اپنی جوانیاں دینے کے لیے، اپنے بڑھاپے دینے کے لیے، اپنی قربانیاں دینے کے لیے، اپنی عزت دین پر لگانے کے لیے، صلاحیت دین پر لگانے کے لیے، مال لگانے کے لیے کون 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 تیار ہے؟ سارے تیار ہیں؟ سارے تیار ہو؟ پھر آج اللہ سے وعدہ کرو، یوں کر دو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ، اے اللہ آج پھر وعدہ کر لے، جامعہ عربیہ قاسم العلوم میں اللہ وعدہ کر لے، اللہ ہم نے بھی اپنا دل کھول کے تیرے سامنے رکھ دیا، تو بھی رحمت کا دروازہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دے۔ وعدہ کر اللہ، ایک وعدہ ہم تیرے سے کریں، دوسرا وعدہ تو ہمارے سے کر۔ اے اللہ جب تجھے دین کے تقاضوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم انکار نہیں کریں گے، جب ہم اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ تو انکار نہ کرنا۔ مطلب یہ اللہ جب میں مانگوں تو انکار نہ کرنا، جب تو مانگے گا تو اللہ میں انکار نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو ذرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دو، خدا کی قسم اگر سچے دل سے وعدہ کیا تو اللہ نے بھی وعدہ کر لیا، لیکن ایک چیز رکاوٹ آپ کے اور میرے درمیان، اللہ کے درمیان بنی ہوئی ہے، وہ گناہوں والی زندگی، وہ معاصی والی زندگی، وہ نفرتوں والی زندگی، وہ بے حیائی والی زندگی، وہ سنت کو چھوڑنے والی زندگی۔ آج یہ بھی وعدہ کرو انشاءاللہ بے حیائی سے، نبی علیہ السلام کی اتباع کی مخالفت سے، اللہ کے حکموں کی دوری سے، آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، کرتے ہو سچے دل سے توبہ؟ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔